السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ رکوع نمبر 2 تک تو ہمارا ہو گیا، آیت نمبر 20 تک، اور 2 رکوع ہمارے ہو گئے سورہ بقرہ کے۔ آج ہم تیسرا رکوع سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی وہ ذات، وہ جس نے، جعل لکم الارض فراشا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات پس نکالے اس سے پھل، رزقا لکم رزق ہے تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ پہلی آیت میں یا ایہا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ لفظ ناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں، جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ اور لفظ رب کے معنی پروردگار ہیں، جس کی پوری تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء الحسنی میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ صرف رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرہ سے پیدا کرے، اور یہ شان ربوبیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم یعنی بعد میں پیدا ہونے والوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اب اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا، نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اس آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ آدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں، یعنی پہلی آیت میں انفسی اور دوسری میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرما کر تمام اقسام کی نعمت کا احاطہ فرمایا گیا ہے۔ اب فراش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان
کرۂ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت اللہ پاک کی یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ جیسے خود قرآن کریم نے متعدد مقامات میں بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے کہ کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ اور ایک اور آیت ہے سورہ نبا کی وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا۔ اب چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا کا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی چار مذکورہ صفات میں سے پہلی تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی صحیح و عمل تو کیا خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بیوقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لوح اور سطحی نظر رکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انسانی سعی اور عمل اور اس کی دانشمندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیات میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی سعی اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کرے اور بس۔ غور کیجیے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں جھاڑو لگانا، جھاڑو جھنکار کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا، جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل یہ کہ بیج یا گٹلی کے اندر سے جو نازک کونپل قدرتی خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھاڑ جھنکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ بیچ میں سے کونپل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر کونپل نکلنے اس کی سردی گرمی جانوروں سے حفاظت کرنا، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والے کونپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ ہاں، پانی سے جمنے والے بیج کی اور اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اس سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کے پیدا کیے ہوئے پانی کو قدرت ہی پیدا کرے اور درخت تک ایک مناسب وقت میں اور مناسب مقدار میں پہنچا دے۔ اب درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے راستے سے وہ صرف کوئی کانٹے وغیرہ ہٹا دے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہی درخت کی پیدائش، اس کا بھرنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھل اور پھول پیدا کرنا، اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، ہم اگانے والے ہیں، کہ اس میں
اس سوال کا جواب ہے کہ انسان کے پاس بجز اس کے اور کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب درختوں کو اگانے والا ہے۔ اب اس آیت کے آخر میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تم مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم تو نیست سے ہست کرنے والا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا، حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کہ جس کی عبادت اور بندگی ہو۔ دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا مقابل اور شریک ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی جرم اور بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اب خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت اور بندگی جس کا نام توحید ہے۔ اب آیت نمبر 23 دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو ریبٍ شک میں، فی ریبٍ شک میں، مما نزلنا اس سے جو کچھ ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہم اپنے بندے پر، فأتوا بصورۃ پس تم لے آؤ ایک صورت من مثلہ اس کے مثل، وادعوا شہداءکم اور تم بلا لو اپنے مددگار کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس تم بچو آگ سے، الَّتِی وہ جو کہ وَقُودُهَا النَّاسُ اس کا ایندھن ناس لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس سے پہلی دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا، ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثبات ہے۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا اس کے دو عمود ہیں، ایک توحید اور دوسرا رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی، اور ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے، اور طریقے اس بات دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلاً زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا، اور خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال اور نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو، پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنا عجز محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے بلند اور بالا تر ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ اب ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں، کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اگر ہو تم کسی تردد میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک و تردد کا محل نہیں ہے، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہے تو سن لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لفظ سورہ کے معنی محدود و قطع کے ہیں، اور سورۃ قرآن اس خاص حصہ قرآن کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز اور علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم ایک آیت لے آتے ہیں، کوئی بھی ایک قرآن پاک کی آیت نہیں لا سکتا۔ پورے قرآن میں اسی طرح 114 صورتیں چھوٹی بڑی ہیں، اور اس جگہ لفظ صورت بغیر الف لام کے لانے سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لو۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہوگے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالاتر خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہو جانا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرا آدمی یا باجماعت یہ کام کر لیں۔ اس لیے اللہ پاک نے آگے پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ شہداء یعنی شاہد کی جمع ہے، جس کے معنی حاضر کی آتے ہیں۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہے کہ سارے جہاں میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، یا اس سے مراد ان کے بت ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہماری گواہی دیں گے۔ اب دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اسی جملہ کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا وہ اس کی خبر بھی دے دی، وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگاؤ، تمہاری مجال نہیں کہ اس کی ایک مثال بنا سکو۔ اب قرآن کریم ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات تک معجزہ ہوتے، لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح معجزہ کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھلائے۔ اب شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جو مفسر جلالین شریف ہے، جو تفسیر کی ایک کتاب ہے جلالین شریف، تو وہ فرماتے ہیں، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، تو وہ تفسیر کی ہے اس کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو معجزوں کے متعلق حوالہ حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت تک باقی رہیں گی، ایک قرآن کا معجزہ، دوسرے یہ کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو خود سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نئی لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلہ لگ جاتا، جس میں جمرات چھپ جاتے اور چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو، اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں۔ تو اب اس جگہ ان کم نصیبوں کی کنکریاں بس باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو حج بھی کروائے اور مقبول حج کروائے، آمین۔ اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ روایت سنن بہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں اور ہر شخص ہر جمرہ پر ہر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض جاہل تو بڑے بڑے پتھر بھی پھینکتے ہیں کہ مطلب جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بڑے پتھروں سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہیں، اور جیسا کہ قدیم سے دستور چلا آتا ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی ہی نہیں جاتی، تو اگلے سال اس کا دگنا اور تیسرے سال تیگنا ہو جائے گا۔ پھر کیا شبہ ہے کہ چند سال میں یہ حصہ زمین ماں جمرات کے ان کنکریوں میں چھپ جائے گا اور بجائے جمرات کے ایک پہاڑ کھڑا نظر آئے گا، مگر مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور یہ مشاہدہ ہر زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بھی ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا معجزہ ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں اس کی نظیر یا مثال نہیں پیش کی جا سکتی، اور اسی طرح یہ ایک حدیث ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سچ نبی ہونا، ان کے قرآن کی تصدیق کرنا اور ان کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ تو یہاں پر آج کی ہماری تفسیر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔